بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون، مال اور بیٹے یہ ٹیپ ٹاپ ہیں حیات دنیا کے، والباقیات اور ہمیشہ رہنے والی، الصالحات نیکیاں ہیں، خیر عند ربک بہت بہتر تیرے رب کے ہاں، ثواباً ازروئے ثواب کے، وخیر عملا اور بہت بہتر ہیں ازروئے امید لگانے کے، عملا باعتبار امید لگانے کے، ویوم نسیر الجبال تخویف اخروی ہے، اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور دیکھے گا تو زمین کو بارزتاً ظاہر ہونے والی، یعنی صاف میدان، بحشرناہم فلم نغادر پس جمع کریں گے ہم ان کو اور نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، وعرضوا علی ربک صفا اور پیش کیے جائیں گے اوپر تیرے رب کے، یعنی سامنے تیرے رب کے، حالت صف بندی میں، صفا صفیں باندھ کر، لقد جئتمونا کما خلقناکم البتہ تاکہ آئے ہمارے پاس جیسے پیدا کیا ہم نے تمہیں، اول مرۃ پہلی مرتبہ، بلکہ گمان کیا تم نے کہ نہیں کریں گے ہم واسطے تمہارے بعد، بضرب لہم بس لمبی تقریر نہیں، مختصر سی بات سمجھو کہ یہ بضرب لہم مسئلہ میں نے بیان کر دیا، مقصد پورے رکوع کا کیا ہے کہ مقصد تمہارا دنیا نہیں، دنیا تمہاری ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رکھو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، سمجھ گئے؟ اب ذرا دیکھو ایک حاشیہ بڑا عام ہے، بضرب لہم بیان کر ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے، کس طرح ہے، کمائن، کس طرح ہے، کمائن، دنیا کی زندگی کی مثال مائن، پانی جیسی ہے، کیا مطلب؟ اور دیکھو پانی جیسی کا کیا معنی، امام قرطبی رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کی، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کی زندگی کو، حاشیہ نمبر 2 ہے بزرگوں، شبہ تعالی الدنیا بالماء، اللہ نے تشبیہ دی دنیا کو پانی کے ساتھ، کیوں؟ اس کی اب وجوہات ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ پانی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتا، تو یہ زندگی بھی باقی نہیں ہے، ٹھہرنے والی نہیں، ختم ہونے والی ہے، لا تبقى علی واحد، اور دوسرا یہ کہ پانی ایک حالت پہ نہیں رہتا، پانی ایک حالت پہ نہیں رہتا، اسی طرح دنیا ہے یہ بھی ایک حالت پہ نہیں رہتی، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، یہ بھی ایک حالت پہ نہیں رہتی، اور یہ لا جب کا بجذہب نمبر 3، جیسے دنیا یہ پانی ہے، لا یک پانی ایسی چیز ہے اس میں جاؤ اور خشک نکلو، ہو سکتا ہے؟ جو بھی پانی میں داخل ہوا پانی اسے تر کرے گا، پانی لگے گا، اور پانی کے لگے بغیر وہ نکل نہیں سکتا، اسی طرح جو بھی دنیا میں پڑ گیا اس کو دنیا کی میل بھی ضرور لگے گی، جیسے پانی کے اندر داخل ہو کر خشک نکل سکتے ہو، تر ہو جاؤ گے، اسی طرح دنیا کے اندر داخل ہو کر دنیا سے بچ نہیں سکتے۔ کئی کیا کہتے ہیں، ہم دنیا دار ہیں لیکن ہم نے پرواہ کبھی نہیں کی دنیا کی، جھوٹ بولتے، پرواہ کبھی نہیں، جب دنیا کا کتا بنا ہوا ہے تو پرواہ کیسے کبھی نہیں کی، سمجھے؟ ہاں اچھا، دنیا سے مراد کیا ہے یہ بھی سمجھو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تارے کی دنیا بن جاؤ، دنیا سے مراد کیا ہے،
ہر وہ چیز جو آخرت کے متوازی بن جائے یا آخرت کی یاد سے آڑ بن جائے. ورنہ تے صحابہ کے پاس بھی بڑا مال تھا، مال سے نہیں منع کیا گیا، یہ بھی صوفیوں کا دھوکہ ہے. مال جتنا ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس مال کا مصرف کیا ہو اور مقصد کیا ہو وہ بھی اللہ کی رضا ہو. اس لیے اگر ساتھی دعا یہ کیا کریں اللہ ہمیں مال دے تو حضرت عثمان والا مال ہو. دولت کون سی دولت؟ حضرت عثمان والی دولت. عثمان والی دولت وہ نرا دین ہے، کیونکہ حضرت عثمان کی ساری دولت کس پہ لگی ہے؟ دین پہ لگی ہے. حضرت عثمان نے تقریر کی ایک دفعہ اپنی خلافت میں اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم مجھے جانتے ہو مدینے میں اور مکے میں سب سے زیادہ مال میرا تھا؟ انہوں نے کہا بالکل ہم جانتے ہیں. انہوں نے کہا تم گواہ بنتے ہو کہ ایک زمانہ تھا جب میں خلیفہ نہیں تھا تو میرے اونٹوں کے ریوڑ ہوتے تھے. اب تمہیں پتہ ہے میرے پاس کتنے اونٹ بچے ہیں؟ صرف 3، اور وہ بھی میں نے حج اور عمرہ کے لیے رکھے. سارے ریوڑ گئے. آج بھی یہ خبیث نسل کہتی ہے حضرت عثمان جو تھے وہ کنبہ پرور تھے اور کرامتیوں کو نوازتے تھے. حضرت عثمان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے جب سے خلیفہ بنے اپنے ریوڑ ہی ختم کر دیے اور سب کچھ خلافت کو دے دیا اور مسلمانوں پہ خرچ کیا. تو دولت مانگنی چاہیے اللہ میں حضرت عثمان جیسا مال دے دے. ہاں جو اللہ کی دین کی خدمت پہ خرچ ہو، اور یہی مال یہی بچنے والا ہے. آدمی سوچتا نہیں ہے جتنے مال کٹھے کر لے سب برباد ہو رہے ہیں. جو اللہ کے راستے میں لگ گیا، توحید کے مشن پہ لگ گیا، وہی باقی بچا، باقی سب کچھ گوا دیا. بچ نہیں سکتا. اور لکھا ہے پڑھ لو گے یا نہیں؟ ہاں کذالک دنیا، اسی طرح دنیا نہیں بچے گا کوئی جب داخل ہوگا اس کے فتنہ سے اور اس کی آفت سے. کیونکہ پانی اذا کان بقدر کان نافعا بقدر، اور پانی جب گزارے کا ہو تو نفع دے گا اور وہ اس کا فائدہ ہوگا، اور جب پانی مقدار سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب بن جائے گا. اسی طرح دنیا ہے، دنیا میں منہمک ہو گیا تو تباہ ہو گیا. اور اگر دنیا کو ضرورت تک استعمال کیا تو کامیاب ہو گیا. یہ بعض لوگوں کو یہ کام سمجھ آتا ہے کماء انزلناہ من السماء، جیسے پانی اتارا ہم نے اس کو آسمان سے. فختلط کا معنی کیا ہے؟ خلط ملت ہو کے نکلا، یعنی گنجان ہو کے نکلا، زیادہ سبزہ نکلا، رل مل گیا، کثرت سے کنایا ہے. نبات ارض، پس ہو گیا حشیمہ. سوچو سوچو. تذروہ، یہی حالت ہوتی ہے. کبھی آپ کھیتوں میں جائیں، کھیت پھوٹتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، پھر لہلہاتے ہیں اور جوانی ہوتی ہے. دور سے نظر آتا ہے. خصوصاً ہمارے ایریوں میں آئیں، یہ ادھر پہاڑوں میں تو آگے پہاڑ آ جاتی ہیں، اور جہاں تک نظر پڑتی ہے کھیت ہی کھیت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے. چند دن کے بعد وہ کھیت جو سبز تھے وہ زرد ہونے لگتے ہیں، پھر وہ کٹ جاتی ہیں، پھر کٹنے کے بعد وہ بھوسا بن کے اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اڑ جاتی. یہی حال ہے تیری زندگی کا. ابھی تو آپ کی مستانی جوانی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور جب ایک وقت ہوگا وہ جوانی کی بہار ختم اور بڑھاپے کی زردی آنے لگے گی، اور بڑھاپے کی زردی کے بعد پھر موت آئے گی. تذروہ الریا، ہر چیز اتنا میلہ ہے. یہ میلہ ہے دنیا.
اور ہر ایک کے ساتھ کتنی نسلیں آئیں آج ان کو جانتا بھی کوئی، چلے گئے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، عورت بازار نمائش کی زینت نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کا معنی کیا ہے؟ پردہ، چھپانے کی چیز۔ عورت نام ہی چھپانے کی چیز کا ہے۔ عورت بازار کی زینت بنے، وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم بنے تو وہ اپنی انسانیت کے دائرے سے خارج ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے گھر کی زینت بنایا ہے، مرد کے لیے ہار سنگار اور تسکین کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے جہاں البنون ذکر کیا، البنات نہیں ذکر کیا، سمجھ گئے؟ ہاں دونوں وجہ ہے، اور حاصل کیا ہے؟ پردے کی طرف اشارہ ہے۔ بل باقیات الصالحات، اور ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں یہ ریزہ ریزہ ہو کر اوپر حشیم کے ساتھ لگاؤ، کمپیوٹر نے نیچے ڈالا ہوا ہے۔ بل باقیات، اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، الصالحات ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، خیر بہت بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں، ثواباً از روئے ثواب کے، بخیر اور بہت بہتر ہیں عملا امید لگانے کے لحاظ سے۔ اب یہ کیا ہے؟ باقیات، اس کے مختلف مصداق ذکر کیے۔ اصل بہتر معنی یہ ہے کہ ہر نیکی مراد ہے، ہر نیکی مراد ہے۔ الباقیات الصالحات، اب دیکھو پہلا معنی آپ کے پاس لکھا ہے باقیات الصالحات کا، یہ اس کا خلاصہ ہے توحید۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید۔ ہی المحبت الدائمہ بل معرفت الکاملہ بل انس باللہ، یہ اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کاملہ اور اللہ تعالی کے ساتھ انس حاصل کرنا، اور والاخلاص فی توحیدی، اس کی توحید میں مخلص ہونا، بل انفراد بھی جل وعلا عن غیرہی، صرف اللہ کا ہو کے رہنا، الانفراد صرف اللہ کا ہو کے رہنا، کسی کا بھی نہ ہونا، یہ ہے الباقیات الصالحات۔ اور آگے ابن عباس، زبیر وغیرہ کہتے ہیں یہ 5 نمازیں یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اچھا اوپر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات، یہ ذکر ہیں اور یہ توحید سے بھرے جملے ہیں۔ جو مقصد ہے دل میں بھی یہ توحید ہو، زبان پہ بھی یہی توحید ہو، یہی توحیدی نغمہ ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں ہر عمل مراد ہے، قول فعل یبقى للآخرہ، جو آخرت کے لیے باقی رہتا ہے۔ سعید ابن مسیب کہتے ہیں باقیات الصالحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حاصل کیا نکلا؟ الباقیات توحید کا عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ توحید کا عقیدہ، خواہ وہ دل میں ہو، خواہ وہ عمل میں ہو، خواہ وہ زبان قالن ہو، حالن ہو، اظہارن ہو، جیسے بھی ہو، باقیات باقی رہنے والی توحید ہے اور زائل ہونے والی دنیا ہے۔ الصالحات خیر عند ربک یوم نسیر الجبال، تخویف اخروی ہے، جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، بطر الارض بارزۃ، اور بطرا کا خطاب عام ہے، اور دیکھے گا یہ کیا ہے؟ آخرت کا ڈراوا۔ فرمایا دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے۔ آخرت میں کیا؟
نظام کیا ہوگا؟ وہ یوم نسیر الجبال، جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، دیکھے گا تو زمین کو، کیا دیکھے گا؟ بارزتن، صاف میدان، ظاہر ہونے والی یعنی نظر آنے والی۔ اب تو زمین پہ عمارتیں ہیں، پہاڑ ہیں، اور ساری زمین نظر نہیں آتی۔ قیامت کے دن اس زمین کو کھینچ کے برابر کر دیا جائے گا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی اونٹ پناہ نہیں ہوگی، یہ کھلا میدان بن جائے گی، بارزتن، بالکل ظاہر باہر ہوگی۔ وحشرناہم، معاشر میں قبور سے اٹھا کر جمع کریں گے ہم ان کو، فلم نغادر منہم احدا، اور نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو، یعنی کوئی کسی آڑ میں چھپ نہیں سکے گا۔ ابھی تو جناب آتے ہوئے کوئی ستونوں کے پیچھے، کوئی لیٹرینوں کے پیچھے، کوئی دیواروں کے پیچھے، وہاں کوئی آڑ نہیں ہوگی، سب کے سب سامنے ہوں گے، چھپنے سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے رب کے سامنے صف بندی میں کھڑے ہوں گے، صفیں لگی ہوئی ہوں گی، لمبی لمبی صفیں، یہ میدان محشر کا نقشہ ہے، اور اس میں 120 صفیں ہوں گی، بڑی لمبی لمبی صفات ہوں گی، اور لمبے لمبے صفیں، ہاں، جس میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی۔ لمبی لمبی صفیں ہوں گی۔ صفن لقد جئتمونا، لقد جئتمونا، بڑے موقع پہ آیا ہے جئتمونا، اور مالوں پہ فخر کرنے والوں، اور ظاہری تہذیب پہ فخر کرنے والوں، ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ فخر کرنے والوں، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ، ماں کے پیٹ سے آئے تھے، جردن، کوئی کپڑا نہیں ہوگا، ساری مخلوق، حدیث میں آتا ہے ننگی جمع ہوگی، ننگے اٹھیں گے، کوئی کپڑا شپڑا نہیں ہوگا، سارے کیا ہوں گے؟ حفاتن عراتن غرلا، سارے مختون بھی نہیں ہوں گے، عراتن، سب کے سب ننگے ہوں گے، ننگے دھڑنگے قبروں سے۔ حضرت عائشہ نے جب سنا تو اپنا دوپٹہ منہ پہ کیا اور عرض کی، اللہ کے رسول، سارے ننگی مخلوق ایک دوسرے کو دیکھے گی تو شرم نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا الامر اشد من ذالک، ذالک یا عائشہ، عائشہ معاملہ اس سے بھی اوپر ہوگا، شرم تو تب آئے کہ کسی دیکھنے کی فرصت بھی ملے، لوگ ایسی حالت میں ہوں گے، بطر الناس سکارا وما ہم بسکارا، اس طرح مدہوش اور اللہ کے غضب اور جلال کی وجہ سے مبہوت ہو جائیں گے کہ نہ ہوں گے سارے ننگے، لیکن ننگیز والے خیال بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو لباس دیا جائے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کا اللہ کی توحید کی وجہ سے سب سے پہلے لباس اتارا گیا، سمجھ گئے نا؟ اور جب چکھے میں ڈالا تھا، آگ میں ڈالتے ہوئے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہیں جن کا مسئلہ توحید کے بیان کے جرم میں لباس اتار کے ننگا کیا گیا، اس لیے قیامت کے دن اللہ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے لباس پہنائیں گے۔ بخاری میں حدیث ہے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ،
کلے آ رہے ہیں چودھری ہوری، کوئی نوکر شوکر نہیں ہیں، سارے اکیلے اکیلے، کوئی ڈار نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی نعرے نہیں. ہاں میاں دے نعرے بجن گے، کوئی میاں دے نعرے بجن گے کوئی نہیں، کسی کے نعرے نہیں. آ گیا بھئی شیر چھا گیا، سارے گیدڑ بن کے آ رہے ہیں. خلقناکم اول مرہ، جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا. بل زعمتم، اور منکرین قیامت تمہارا گمان تھا کہ ہم نہیں کریں گے وعدہ، تمہارا خیال تھا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی. اب یہ سارے ننگے دھڑنگے وہاں کھڑے ہوں گے. وَبُزِعَ الْكِتَابِ، اور رکھ دیا جائے گا کاغذ حساب والا، کتاب حساب کتاب، دائیں بائیں والے سارے رجسٹر آ جائیں گے. فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، اے مخاطب دیکھے گا تو مجرموں کو، مشفقین، ڈرنے والے. اے جب نتیجے کا دن ہو، طالب علموں کو اپنی کمائی کا پتہ ہوتا ہے، سٹیج لگا ہوا ہو اور نتیجے کا اعلان ہو رہا ہو تو دل کانپ رہا ہوتا ہے، اور اپنی کمائی بھی پرچے میں جو کر کے آیا تھا وہ بھی پتہ ہوتی ہے. تو مشفقین، اس حال میں کہ ڈرنے والے ہوں گے، مما فیہ، اس سے کہ ان صاحب میں جو ہوگا. وَيَقُولُونَ، اور نام اعمال کو دیکھ کے کہیں گے یا ویلتنا، یہ مشرک ہوں گے. ہم مومن خوش ہوگا پڑھ کے، آؤ اقراؤ، مومن اعمال نامہ لے کے پھر رہا ہوگا، پڑھو جی میرا اعمال نامہ ہے، میرا نتیجہ آ گیا ہے. وہ یوں دکھاتا ہوگا، یہ مشرک ہوگا، یہ وہاں ماتم کر رہا ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، یا ویلتنا، ہائے 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 ہائے، ما لہذا الکتاب، کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا گناہ، چھوٹی 11ویں شریف. لا یغادر صغیرۃ، نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹی بلا کبیرۃ، اور نہ بڑی، الا احصاها، مگر سب کو شمار کر دیا. چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہ بھی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ سنگریزوں سے پہاڑ بنتے ہیں. تو سہل بن سعد کہتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب فانما، فرماتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے حقیر حقیر گناہ، ان سے بھی بچو، کیونکہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں یہ ایسے ہیں جیسے ایک قوم ایک وادی میں اتری، فجاء، اور وہاں عود والا آیا، وجاء ذا، اور عود ایک ایک لکڑی والا، اور پھر اس کو وہ اوپر لکھا ہے، دیکھ رہے ہو یا نہیں، لکڑیاں وہ کیا پکائی، ہاں، تو انہوں نے اپنی روٹیاں پکائیں. تو تیلی جو ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنی بڑی آگ جلاتی، روٹیاں پک جاتی ہیں، ہوتی چھوٹی سی ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ جو حقیرہ گناہ ہیں یہ یوخذ بہا صاحبہا، یہ پکڑا جائے گا ان کے ساتھ یہ کرنے والا، اور اسے ہلاک کریں گے. اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے. تو بہرحال چھوٹے گناہ کو معمولی نہ سمجھ، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھ. نیکی جتنی بھی چھوٹی ہو اسے حقیر مت سمجھو، اور گناہ جتنا بھی چھوٹا ہو اسے معمولی نہ سمجھو. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها،
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور باقی پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا تھا سامنے موجود۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو وہی اعمال نامہ، اور دوسرا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو عمل کیے نفس سے عمل بھی موجود ہو۔ یہ تو تمہارے منطقی ہے نا، عارض سے معرض یہ نہ دی، نفس سے عمل بھی موجود ہو قیامت کے دن، کیونکہ مشرک جب انکار کرے پوری فلم چل جائے، او بے ایمانہ، او گولڑے سجدہ کر رہی ہے، او سیال شریف کیا ہے، او فلانا، پورا اس کا عمل وجدوا ما عملوا حاضرا، پائیں گے جو عمل کیا تھا سامنے موجود، اور نہیں ظلم کرے گا رب تیرا کسی پر، یہ ظلم صبری ہے، حقیقتاً ظلم متصور بھی نہیں ہے، تو لا یظلم ربک احدا۔